ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگه قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما کثیرا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور سرور دو عالم شاہ بنی آدم آدھار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے آج اس بارونق محفل میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو کل بروز قیامت ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے۔ دوستان محتشم، یہ محفل در حقیقت 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہے اور 11ویں شریف اس کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ، اور حقیقت یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی جسے ہم 11ویں کہتے ہیں، یہ نہ حضرت شیخ کا یوم ولادت ہے نہ یوم وصال ہے، بلکہ ولادت تو آپ کی ماہ رمضان میں ہے اور وصال آپ کا 9 ربیع الاخر ہے۔ لیکن 11 تاریخ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر 11 کی شب کو اپنے ہاں ایک محفل کا اہتمام کرتے تھے، اور اس محفل میں وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے پیاروں اور اس کے محبوبوں کا ذکر کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ ان کی زندگی بھر کا عمل تھا، معمول تھا، طریقہ تھا، ان کا طرز زندگی تھا۔ تو ان کا ہر 11 کو ذکر کرنا اور محفل کرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ رب نے آج ان کو گزرے ہوئے
950 سال کے قریب کا عرصہ ہونے کو ہے، اور اللہ نے اسی 11 کی محفل کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی بارگاہ میں یہ مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جس تاریخ کو محفل کرتے تھے، خدا کو وہ محفل اتنی پسند تھی کہ اللہ نے آج بھی اس کو زندہ و تابندہ رکھا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے ہر 11 کو حضرت غوث کے نام کی بیانی ہوتی رہے گی۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ خدا کے وہ بندے، وہ مردان حر ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ایک ادا میں وہ خیال نازیاں ہوتی ہیں، تو خدا کی قدرت ان کی اور ناداؤں پر قربان ہو جاتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ پرآشوب زمانہ ہے، پرفتن دور ہے، ہر جگہ فتنے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل انتہائی مشکلات سے دوچار ہے، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے ہی سوشل میڈیا کھلتا ہے تو اس کے بعد وہیں سے فتنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کی ظاہری دنیا میں جہاں تیزی کے ساتھ فتنوں کا پھیلاؤ ہے، وہاں تیزی کے ساتھ دنیا میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا عروج ہے، نت نئی مشینیں، آلات اور اس طرح کی چیزیں دنیا میں متعارف ہو رہی ہیں کہ عقلیں دنگ رہ گئی ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ شاید کہ آج سے چند ہزار سال قبل جو ماضی کا زمانہ گزرا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ آسمان میں منو تنو لوہا پرواز کرے گا اور لوگوں کو لے کر پرواز کرے گا۔ یہ لوہا ہوا میں کیسے پرواز کر سکتا ہے؟ یہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہوائی جہاز متعارف ہوئے، اور اس کے بعد وہ فضائی سلسلہ جس کا اپنا وزن منو ٹنو ہوتا ہے، پھر وہ کئی لوگوں کا ان کے ساز و سامان کا وزن لے کر دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کو آپ بآسانی براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آ جائے گی، ایسی مشینری آ جائے گی، لیکن آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں آنے کے بعد، انٹرنیٹ ہمارے ہاتھوں میں آنے کے بعد، واٹس ایپ، ویڈیو لنک کے ذریعے آج یہ چیزیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے روزمرہ کے استعمال میں۔ تو اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ زمانے قدیم میں شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو، لیکن آج وہ چیزیں حقیقی طور پر، فزیکلی طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ترقی ہے، عروج ہے، کمال ہے، مشینری ہے، اے آئی کے عروج کا دور ہے۔ کسی وقت میں گوگل سرچ انجن کو دنیا کا بہترین سرچ انجن مانا جاتا ہے کہ گوگل میں جو لکھے سب آ جاتا ہے۔ آج اے آئی کے آنے کے بعد اور چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد گوگل بھی اس سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور اے آئی کا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ دور اب زمانہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دور میں دوستانے بند سب کچھ ہے، ترقی ہے، کمال ہے، مشینری ہے، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امن و سکون نہیں ہے۔ وہ گھروں کا جو سکون ہوتا تھا، وہ جو محبتیں ہوتی تھی، وہ جو الفتیں ہوتی تھی، وہ جو ایک ہی خاندان کے لوگ ایک ہی کمرے میں سما جایا کرتے تھے، ایک ہی گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گفت و شنید ہوتی تھی، باہمی محبتیں ہوتی تھی، اور یہ وسائل ذرائع ابلاغ تک کی قربت نہیں تھی، مگر دلوں کی محبت ضرور تھی۔ آج ہاتھ میں موبائل آ گیا، ایک ٹچ پر آپ کا بھائی آپ کے سامنے موجود ہوگا، لیکن دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، دلوں کے اندر پیار نہیں ہے، دلوں کے اندر الفت نہیں ہے۔ اقبال نے اس دور میں کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، آپ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، کہ یہ مشینوں کی حکومت
دلوں کو مردہ کر دے گی، مار دے گی، اور ان مشینوں کے آنے کے بعد تمہارے دلوں کا احساس ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مشینوں کے سہارے جی تو رہے ہیں، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اور وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ مغرب، وہ یورپ جو آج سب سے زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جہاں ترقی کا پاکپن زمانہ دیکھ رہا ہے، جہاں ترقی دیکھ کر لوگ پھر اپنے اس چیز کو لے کر آتے ہیں، اس کی کاپی کرتے ہیں، آج سب سے زیادہ خودکشیوں کی رپورٹ وہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن وہی ہے، سب سے زیادہ اینزائٹی وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیت تو ہے، دنیا تو ہے، دنیا کا نظام تو ہے، آلات حرب و ضرب اور مشینری تو ہے، لیکن وہ جو دلوں کی روحانیت تھی وہ روحانیت ختم ہو گئی ہے، وہ جو اللہ والوں کی صحبتیں تھیں وہ صحبتیں ختم ہو گئی ہیں، وہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی لذتیں تھیں، وہ جو چاشنیاں تھیں، وہ جو اس کا کمال تھا، آج وہ تقویٰ، وہ روحانیت، وہ طریقت، وہ بزرگان دین کا فیض، وہ ان کی صحبت کی فیض رسانیاں آج وہ ختم ہو گئی۔ دنیا ترقی کر کر بھی آج پریشان ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کے دامن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے رستوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے ہی یہ بات ہمیں واضح طور پر باور کرا دی تھی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی زندگی میں غمگین ہوتے ہیں۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو، اگر دنیا کے غموں سے نکلنا چاہتے ہو، دنیا کے خوف و ہراس سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں انہی اللہ والوں کے رستوں کو اختیار کرنا ہوگا، انہی کے دامن سے جڑنا ہوگا، انہی کی سنگتوں کو اختیار کرنا ہوگا، انہی کی صحبتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ارے دل اگر کچھ لمحے پھولوں کے ساتھ رہ جائے تو اس دل میں بھی خوشبو سما جاتی ہے، وہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی سنگتیں لوگوں کو بہتر بنا دیتی ہے، لوگوں کو جو وہ دنیا کی تمام تر مشکلات سے، مسائل سے اور فتن سے نکال کر راحت و سرور کی لذتیں عطا فرما دیتی ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي أريد به ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني لأعيذنه۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے ہیں، لیکن مفہوم براہ راست خدا کی بارگاہ میں نازل ہوا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس حدیث قدسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نیک بندہ جب فرائض کو مکمل کرتا ہے، اس کے فرائض اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، وہ چاہے فرائض حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو، وہ چاہے فرائض حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہو، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، جو ولی کامل ہوتا ہے، وہ فرائض کی دنیا پر منتہا کمال پر فائز ہوتا ہے، اس کے فرائض مکمل ہوتے ہیں، اس کے کندھوں پر واجبات کا بوجھ نہیں ہوتا، اس کے کندھوں پر فرائض کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ فرائض ادا کر کے اپنے فرائض کو تکمیل کر کے فرمایا جب وہ نوافل کی دنیا میں جاتا ہے، جب وہ مستحبات کی دنیا میں جاتا ہے، جب وہ مراقبے کی دنیا میں جاتا ہے، جب وہ طریقت و روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو فرمایا جب وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آنا شروع ہوتا ہے تو فرمایا حتی احببتہ، جب وہ میرے قریب آتا ہے تو میں خود اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں خود اس کی محبت اپنے اندر پیدا کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا جب میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، میں اس کا محبوب ہوں، وہ میرا محب ہے، میں اس کا محب ہوں، فرمایا جب یہ محبت کا رشتہ مستحکم ہو جاتا ہے اور مرتبہ منتہا پر پہنچتا ہے تو فرمایا پھر اب اس بندے کا
जमीन पर बैठे हुए आलम ये होता है कि फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, फरमाया तुम कान तो उसके देखते हो, एक इंसान है, एक बशर है, कान लगे हैं, लेकिन फरमाया कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत मैं अता करता हूँ। फरमाया बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, निगाहें उसकी होती है, लेकिन ताकत मेरी बारगाह से नाज़िल होती है। वयदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा, फरमाया हाथ उसके होते हैं, लेकिन पीछे कुदरत मेरी कारफरमा होती है। फरमाया वरिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा, फरमाया टांगे उसकी होती हैं, मगर वो चलता मेरी मर्जी के मुताबिक है, मेरी मर्जी के मुताबिक है। आगे फरमाया वक़ल्बहु अल्लज़ी उरीदु बिही, और ये ना समझना कि मेरी मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ जिस्म के ज़ाहिरी अज़ा के साथ है, बल्कि ये मोहब्बत जब मेरी और मेरे बंदे के दरमियान कायम होती है तो फिर ऐसे अनवारों तजल्लियात का नुज़ूल होता है, ज़ाहिरी अज़ा के साथ साथ नहीं। फरमाया जब बातिनी अज़ा की बात आती है तो वो बराई वक़ल्बहु अल्लज़ी उरीदु बिही, फरमाया मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिस दिल से वो लोगों को इरादा करके बताता है। सुभान अल्लाह। उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं, उसके दिल में जो बातें आती है, फरमाया दिल उसका होता है, मंशा हमारी होती है, दिल उसका होता है, मर्जी हमारी होती है, दिल उसका होता है, इल्हामात और नवाजिशात हमारी होती है। वक़ल्बहु अल्लज़ी उरीदु बिही, फरमाया जब मेरा बंदा इस मनसब पर कायम हो जाता है कि अब वो फर्श पर बैठकर अर्श की बातों पर निगाहें रखता है, लोहे महफूज उसकी निगाहों के सामने होता है, अल्लाह ताला की कुदरत उसके हाथों में हमेशा कारफरमा होती है, वो तमाम दुनिया से बेनियाज होकर खुदा की मुहिब मोहब्बत में फना हो जाता है। तो फरमाया अब उसका आलम ये है कि वला इंसानी लऊतियन्नहु, जब वो मेरी बारगाह में हाथ उठा दे, वो मेरे बारगाह में हाथ के लिए सवाल कर दे, तो फरमाया फिर हम उसके हाथों को खाली नहीं गिरते हैं, हम उसकी दुआओं को रद्द नहीं करते हैं। फरमाया वो हमारी जुबान, हम उसकी जुबान से अभी लफ्ज अदा नहीं होते, खुदा उसकी बातों को पूरा करके दिखाता है, उसकी बातों को मुकम्मल करके दिखाता है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में हमें ये चीज मज़हर अदब के तौर पर दिखाई देती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिन बुजुर्गों से फैज हासिल किया, उनके मशाइख में एक नाम आता है हजरत हम्माद दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशाइख में से एक फर्जंद अर्जुमंद है। ये इनका एक मुरीद था, वो उनकी बारगाह में आया, उसने अर्ज़ की, वो हजरत हम्माद दब्बाग का मुरीद था, उसने अर्ज़ की कि हजरत मैं कुछ दिनों के लिए ताजिर बनकर तिजारत करने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं कि उस दौर में जो तिजारत होती थी वो ऊँटों के जरिए, वो काफिलों के जरिए, वो एक पूरे जो है वो सिस्टम पूरा एक तैयार होता था। ऐसा नहीं है कि जगह जगह दुकानें खुली है, आपको निकल कर कई दूर दराज इलाकों में जाकर अपना कारोबार करना पड़ेगा, नफा लेकर या नुकसान लेकर आप इस इलाके में आना होगा। उसके बाद हजरत ने कुछ सारो सामान खरीदा है, मैंने तैयारी की है, मैं बस अब निकलूंगा, बस आपकी बारगाह में आया हूँ कि मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं कि मेरे लिए दुआए खैर फरमा दे। तो हजरत हम्माद दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी शेख हैं और इस आने वाले ताजिर के भी शेख हैं। तो हजरत हम्माद दब्बाग ने उस शख्स से कहा, आपने फरमाया कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम जाओगे तो रास्ते में तुम्हें डाकू लूट लेंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम जिस मकसद से जा रहे हो उस मकसद में कामयाब नहीं होगे। मैं लौहे महफूज पर तुम्हारी तकदीर देख रहा हूँ, मैं लौहे महफूज पर तुम्हारे साथ होने वाले इंकिशाफात को मुलाहिजा कर रहा हूँ, तुम जाओ, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि मत जाओ, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा सारा का सारा काफिला लूट जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा जो है वो ठिकाने लग जाएगा। तो वो शख्स तब परेशान कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, अपना सारा जो है वो रासुल माल इन्वेस्ट कर दिया है माल खरीदने में, ताकि मैं जाकर अच्छे तरीके से बाजार में फरोख्त करूँ, लेकिन हजरत शेख तो मना कर रहे हैं, फरमाते हैं कि मत जाओ, नुकसान हो जाएगा। अब ये शख्स परेशान चलता ये एक जगह पहुंचा जहाँ हजरत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह लोगों को नसीहत करवा रहे थे, तबलीग कर रहे थे,
بعد نصیحت کا ایک مشغلہ جاری تھا، تو وہاں پہنچا اور پہنچ کر دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مصروف ہے. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت میں یہ ارادہ کر بیٹھا ہوں کہ میں کچھ ساز و سامان لے کر دور دراز شہر میں جا کے تجارت کروں گا اور وہاں سے جو بھی نفع ہوگا پھر وہ لے کر آ کر اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کروں گا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مجلس میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا جا اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے گا، جا اللہ تعالیٰ تیری مشکلات کو حل کرے گا. بس یہ جملے اس نے سنے اور اس کے بعد اس نے سامان باندھا. سامان باندھ کر وہ گیا اور جا کر اس نے بازار میں سامان فروخت کیا، اس نے نفع حاصل کیا. واپسی چلتے چلتے ابھی گھر دور تھا، ایک رات کسی جگہ پڑاؤ کیا، رات کو سویا تو خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ کسی تجارت کی طرف سے جا رہا ہے. اچانک حملہ ہوتا ہے، ڈاکو آتے ہیں اور اس کا سارا ساز و سامان لوٹتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں. جب تلوار اس کی گردن پر رکھ کے جیسے ہی چلاتے ہیں تو خواب میں چیخ مار کے اٹھتا ہے ڈر کے مارے. ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے میں زندہ سلامت ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پھر جلد سے جلد سفر طے کر کے پھر وہ حضرت حماد قباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس کے اصل شیخ تھے ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر ان سے ان کے سامنے کچھ تحائف، کچھ ساز و سامان، کچھ قیمتی چیزیں ان کی بارگاہ میں رکھتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس لیے لائے ہو، یہ کیا اشیاء ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں غرض سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تجارت کے لیے گیا تھا تو مجھے نفع ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر عبد القادر کی بارگاہ میں پیش کرو. اس کو اٹھاؤ اور لے جا کر عبد القادر کو دے کر آؤ، اس لیے کہ تمہاری تقدیر وہی تھی جو میں نے دیکھ کر بتایا تھا. ہمارے محفوظ میں تمہارے لیے لکھا وہی تھا جو تمہارے ساتھ ہونا تھا، لیکن یہ عبد القادر کی دعا تھی جس دعا کی وجہ سے تمہارے تقدیر کو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوثیہ. فرمایا کہ ہونا تو وہی تھا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے. یہ خواب تو نے صرف خواب دیکھا ہے، یہی حقیقت بننا تھا. لیکن چونکہ عبد القادر کے ہاتھ اٹھ گئے تھے، اس نے تیرے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ تجھے کامیاب کرے، تو خدا نے اپنے بندے کی لاج رکھنے کے لیے تیری تقدیر کو ڈال دیا تھا. یہی فرمایا حضور نے کہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ میرا جب بندہ جب میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو فرمایا پھر میں اس کے کھانے کی مرادوں سے بھر دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَلَئِنْ أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے کسی کے لیے پناہ مانگتا ہے تو میں اس بندے کو پناہ عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں رہ کر بھی اپنی تمام تر اختیارات و قدرتوں سے برآمد کرتا ہے. اور لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ہو گیا، نہ جانے کیا ہو گیا، نہ جانے کیا معاملہ ہو گیا. یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقتوں اور صلاحیتوں سے چلنے والے ہیں، لیکن یہ خدا نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی ذات کا مظہر بنتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیکھوں، ایک سورج ہے زمانے کے اندر جو سارے زمانے کو روشن کرتا ہے، اور ایک کھلے میدان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی ٹکیاں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہوتی ہے. آپ جائیں اور اس میدان کے اندر 1000 آئینے رکھ دیں، جب 1000 آئینے آپ اس میدان میں رکھیں گے تو ہر آئینے میں آپ کو سورج الگ الگ دکھائی دے گا. سورج 1000 نہیں ہوئے، سورج ایک ہے، لیکن یہ آئینے اس سورج کی روشنی کا مظہر بن گئے ہیں. اور سورج ایک ہی ہوتا ہے، اور خدا ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے اپنے کام کو، معاملات کو آگے دنیا میں چلاتا ہے، ان کو ذریعہ بناتا ہے، ان کو وسیلہ بناتا ہے. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے انہی نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں. میں آپ کے سامنے ان کی زندگی کا ایک گوشہ جس سے انہوں نے پردہ اٹھایا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام دیا، یہ جو مرتبہ دیا، یہ جو منصب دیا، تو یہ منصب ملنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
ریزن کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر بھی فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبہ، فرمایا میں نے علم کو پڑھا ہے، میں نے علم سے محبت کی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں نے علم کے لیے دن اور رات قربان کیے ہیں، جب میں نے علم کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا حتی صرت کتبن، اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرمایا۔ میں نے علم کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے۔ پھر جب بندہ خدا کا بندہ جب علم کی طلب میں نکلتا ہے تو ایک ہوتا ہے علم کسبی، ایک ہوتا ہے علم لدنی۔ علم کسبی وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے مشائخ کے سامنے زانو و تلمس لے کر کے حاصل کرتا ہے، اور ایک علم لدنی ہوتا ہے جو براہ راست ایک جانب اللہ بندے کو عطا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان شخصیات میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ علم کا علم دیکھیں آپ، بغداد میں ایک مسئلہ آیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اس بات کی منت مانی، قسم کھائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں، کائنات میں، روئے زمین پر خدا کی ایسی عبادت کروں کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں، جملے سنیے گا، جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں میرے ساتھ روئے زمین پر کوئی بھی اس عبادت میں شریک نہیں۔ ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں اور ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت سر انجام دے رہا ہوں تو روئے زمین پر کوئی بھی ایک ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی عبادت دوسرا کر ہی رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو صرف دنیا میں ہو ہی رہا ہوگا۔ اس نے یہ قسم کھا لی، منت مانی، اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اب یہ مسئلہ جب لوگوں کے پاس گیا، دارالفتاء میں گیا، تو دارالفتاء سے مفتیان نظام نے فتویٰ طلاق کا جاری کیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، کیسے بچائیں گے اس کو کہ روئے زمین پر یہ ایسی عبادت کرے کہ کائنات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ جب چلتے چلتے یہ مسئلہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے تو علم دیکھیے، یہ ہے علم لدنی، یہ ہے وہ راز جو خدا نے ان کے قلب پر القاء فرمایا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس شخص کو کہو اس کی بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، بس کام یہ کرنا ہے اس سے کہو کہ مکہ چلا جائے اور مکہ جا کر مطاف کو خالی کروائے، حدود حرم کو خالی کروائے، اور حدود حرم کو خالی کروا کر وہ تنے تنہا کعبۃ اللہ کا طواف کرے، اور جس وقت وہ تنے تنہا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا کائنات میں اس عبادت میں سب کوئی شریک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ جب وہ یہ عبادت کرے گا اس کی منت بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم عطا کیا تھا۔ امام ابن جوزی یہ بہت بڑا محدث گزرا ہے، اللہ نے علم حدیث پر اس بندے کو جو کمان دیا تھا، جو مہارت دی تھی، آج بھی ان کی کتابیں منہ بولتا ان کے محدث ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کا زمانہ یہ ایک ہی ہے۔ تو یہ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ یہ محدث تھے، یہ شریعت کو، یہ قرآن و حدیث کو بڑی باریک بینی سے جاننے والے تھے۔ ان کا ایک مغازی تھا جس مسجد میں یہ اپنی خدمت سر انجام دیتے تھے، اس مسجد کا ایک نمازی تھا، اور اس نے آ کر امام ابن جوزی سے فرمایا کہ حضرت امام صاحب کبھی آپ چلیں ہمارے پیر و مرشد کی مجلس میں۔ اچھا وہ مرید تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایسا ہوتا ہے نا، مقتدی کسی کے ہوتے ہیں تو بیعت کسی سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کبھی آپ چلیں ہمارے شیخ کی مجلس میں وہ درس قرآن دیتے ہیں۔ اب جب یہ سنا پیر ہو کے درس قرآن دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ چلیں کسی دن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے شیخ کس طرح درس قرآن دیتے ہیں۔ بہرحال اس نے بار بار جب فورس کیا تو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ساتھ ایک دفعہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں پہنچ گئے. ہفتے میں 2 دن آپ درس قرآن دیا کرتے تھے. مجلس میں پہنچے. اچھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے درس قرآن کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ اسٹیج پر منچ پر بیٹھتے تھے, برابر میں آپ کا ایک قاری قرآن بیٹھتا تھا, اور وہ قاری قرآن بلند آواز سے ایک آیت کی تلاوت کرتا تھا, اور ایک آیت کی وہ تلاوت جب مکمل کرتا تھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اسی آیت کی تفسیر بیان کرواتے تھے. پھر وہ اگلی تلاوت کرتا تھا, پھر اگلی تفسیر ہوتی تھی. تو آپ کا درس قرآن کا معمول یہ ہوتا تھا. تو جب حضرت امام ابن جوزی اس مجلس میں پہنچے, درس قرآن کا آغاز ہوا, قاری قرآن نے تلاوت کی. اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی تفسیروں کو بیان کرنا شروع کیا. پہلی تفسیر بیان کی امام ابن جوزی نے اپنے مرید کو کہا کہ یہ فلاں عالم نے فلاں کتاب میں لکھی ہے. حضرت نے دوسری تفسیر بیان کری, میں فرمایا یہ فلاں کتاب کے اندر موجود ہے. تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی 11 تفسیریں بیان کری حضرت شیخ نے. ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی. 11 کے بارے میں امام ابن جوزی استناد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ تفسیر فلاں کتاب میں لکھی ہے, یہ تفسیر فلاں کتاب میں لکھی ہے, یہ تفسیر فلاں کتاب میں لکھی ہے. لیکن جب حضرت شیخ نے 12ویں تفسیر کی, 13ویں کی, 14ویں کی, اور چلتے چلتے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی, تو باقی جو 29 11 کے بعد حضرت شیخ نے بیان کی, ان 29 کے بارے میں امام ابن جوزی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کہیں یہ تفسیر نہیں پڑھی ہے, خدا کی قسم مجھے کہیں یہ چیز نہیں ملی ہے جو انہوں نے بیان کری ہے. اس کے بعد جب 40 تفسیریں مکمل ہو گئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بھی تفسیر قال, قال مطلب زبان کے ذریعے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا. اب آؤ ہم چلتے ہیں تفسیر حال کی طرف. اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جب آپ نے ذکر شروع کیا تو اس کے بعد لوگوں نے اپنے گردان کو چاک کر دیا. حضرات کے محدث امام ابن جوزی بھی گر کر وہیں پر بے ہوش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ کیسا علم اور علم کا کمال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیا ہے. تو ہم آج ان کی 11ویں شریف کی نسبت سے یہاں موجود ہیں. تو بس میں ان کی تعلیمات میں سے ایک ان کا فرمان, ایک ان کا قول یہاں آپ کو سنا کر اور اس کی کچھ وضاحت کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں, مجھے قرب الہی کی دولت نصیب ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے تو فرمایا اس کے اندر 2 خصلتیں ہونی چاہیے, 2 عادتیں ہونی چاہیے, 2 خوبیوں اور 2 صفات سے وہ اپنے آپ کو متصف کرے. پہلی صفت فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو, سچ بولا کرو. صدق کا لفظ ہے, فرمایا سچ. اور سچائی ایک تو گفتار کی ہے کہ ہم آج کے دور میں جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں, جھوٹ کے بغیر ہمارے کام نہیں چلتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, اور اب تو حال یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کر بھی اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے نام تبدیل کر دیا, ہم نے کہا ہم تو تفریح کر رہے تھے, ہم تو جھوٹ بولا ہے, غلط بیانی کی ہے, لیکن نام بدل کے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس کا نام تفریح رکھ دیا, اس کا نام مذاق رکھ دیا, اس کا نام پرینک رکھ دیا, لیکن وہ ہوتا سراسر جھوٹ ہے, وہ ہوتا سراسر دھوکہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ کو اپناؤ. ایک سچائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک سچائی تو انسان کے اپنے کردار کی ہے, اپنے گفتار کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سچ کو شامل کرے, جھوٹ سے کنارہ کش ہونے کی دوری اختیار کرنے کی جتنا ہو سکے کوشش کرے. تو جب بندہ اپنی ذات میں سچائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے زبان کے ذریعے, تو ایسے سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ وہ آتا ہے سچائی کا کہ جب بندے کا تعلق خدا سے جڑتا ہے, وہ میرا خالق ہے, میں اس کی مخلوق ہوں, وہ میرا معبود ہے, میں اس کا عبد ہوں. اور اب یہ عبد اور معبود کے تعلق کی سچائی یہ ہے کہ وہ مجھے جس چیز
जो मुझे अता करेगा मैं उसी पर अपना सर नियाज झुका दूंगा। जो खुदा की मर्जी है वही मेरी मर्जी है, जो खुदा की तकदीर है वही मेरी तकदीर है। चाहे मुझ पर कोहे हिमालय की पहाड़ियाँ टूट जाए, चाहे मेरे घर में मुसीबतों के अंबार लग जाए, चाहे मैं मुश्किलात से दो चार हो जाऊं, लेकिन अगर यही खुदा की मर्जी है तो सच्चाई ये है फिर खुदा की इस मर्जी पर बंदा राजी हो जाए, खुदा की उस तकदीर पर बंदा कनात इख्तियार कर जाए। तो ये दो मर्तबे हैं सच्चाई के। एक सच्चाई का ताल्लुक बंदों के साथ है कि लोगों से झूठ नहीं बोलना, एक सच्चाई का ताल्लुक खुदा की ज़ात के साथ है। तो जब बंदा बंदों के साथ सच्चा हो जाता है, झूठ नहीं बोलता, उसको सादिक कहते हैं। और जब बंदा खुदा के साथ ताल्लुक में सच्चा हो जाए, इसी को मर्तबे सिद्दीकियत कहते हैं। फरमाया कि अगर खुदा का कुर्ब चाहते हो, खुदा के करीब होना चाहते हो, तो अपने आप को सादिक और सिद्दीक बनाने की कोशिश करो। मर्तबा सादिकियत और मर्तबा सिद्दीकियत को अपनाओ। तो फरमाया जब सच को अपनाओगे, गिरफ्तार में, किरदार में, खुदा के साथ ताल्लुक में सच तुम्हारे साथ लगेगा। तो फरमाया ये पहली सीढ़ी है, ये पहला जीना है, ये पहली मंजिल है। उसके बाद अगला जीना है ईमानदारी, कि अपने अंदर ईमानदारी पैदा करो। हम चाहे दुनियावी मनसब पर काम करने वाले हो, हम चाहे दीनी मनसब पर काम करने वाले हो, हम चाहे घर की ज़िंदगी गुजारने वाले हो, हम चाहे बाहर की ज़िंदगी गुजारने वाले हो, तो दुनिया के हर कदम पर, हर रिश्ते पर, हर ओहदे पर, हर मनसब पर ईमानदारी होना ये लाजिम व मलजूम है मुसलमान के लिए, कि उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। चाहे वो बाप हो, रिश्ते में ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो शौहर हो, रिश्ते में ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी जगह का एम्प्लॉय हो, तो उसको उसके मामलात में ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी का मुरीद हो, तो मुरीद की शेख के साथ जो निस्बत है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो हर मौके पर, हर महाज पर ईमानदारी को इख्तियार करना। और सबसे बड़ी ईमानदारी ये है कि बंदा अपनी ज़ात के साथ ईमानदार बन जाए, अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी करें, दयानतदारी इख्तियार करें कि हमें ये पता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कारस्तानियाँ सर अंजाम देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, बशरी तकाज़ों के पेश नज़र जो लफ्ज़िशें, जो खताएँ हमसे सरजद हो जाती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नाफरमानी का बाइस है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का बाइस है, वो अल्लाह के नेक बंदों की नाराज़गी का बाइस है। और जब हम वो गुनाह सर अंजाम देते हैं और उन बुराइयों में मुब्तला होते हैं और उनको अपनी कोताहियों की वजह से, गफलतों की वजह से अपने अमल का हिस्सा बनाते हैं, तो हमें इतना पता है कि हमें कल अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना है। हमसे सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा कि ये क्यों किया था, ये क्यों नहीं किया था। फरमाया कि एक कोरे के बराबर भी अल्लाह ताला बंदे को अपनी बारगाह से सरकने नहीं देगा जब तक उससे उसके अमाल के बारे में सवाल न किया जाए। तो हमसे सवाल होगा जब मुझे पता है कि मैं जो कारस्तानियाँ करता हूँ, मैं जो बुराइयाँ करता हूँ, मैं जो अमाल करता हूँ, मुझे इनके बारे में खुदा की बारगाह में जवाब देना है और हर हाल में देना है, हर सूरत में देना है, तो फिर मैं अपनी ज़ात के साथ भी ईमानदारी इख्तियार क्यों नहीं करता। ईमानदार मतलब क्या, मुखलिस हो जाओ। तो कम से कम बंदा अपनी ज़ात के साथ तो मुखलिस हो, अपनी तो फिक्र करे, अपने आप को तो देखे कि मैं जो कर रहा हूँ मुझ पर क्या बीतेगी, मैं कैसे अल्लाह की बारगाह में जवाब दूंगा। तो तसव्वुफ की और तरीक़त की बुनियादी तालीमात यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि पहले अपने नफ्स की फिक्र करो, अपने नफ्स का तस्किया करो, अपने नफ्स को पाकीज़ा करो, उजला करो, रूहानियत इसके अंदर दाखिल करो, कल्ब को कल्ब मुतमइन्ना बनाओ। उसके बाद फिर तब्दीली का झंडा लेकर दूसरों की तरफ जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को तबलीग करो। तो फरमाया कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से, और उसके बाद फिर लोगों की तरफ आगे बढ़ो। जब तुम्हारा अपना आप रोशन होगा, तुम्हारा अपना आप मुअत्तर होगा, उजला होगा, तो इसी नूर से अल्लाह ताला दुनिया को भी मुनव्वर करता चला जाएगा, लोग तुमसे मुतासिर होते चले जाएंगे। आज हमारी बातों में, हमारी तकरीरों में, हमारी तबलीगों में तासीर इसलिए नहीं रही कि हम खुद अमल के कहकर नहीं रहे, हमारी अपनी खून के अंदर अमल नहीं है, हमारी तबीयत के अंदर वो मुखलिसी, वो ईमानदारी नहीं है जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसी शख्सियत के अंदर मौजूद थी कि आज पौने 900 साल का अरसा गुजर चुका, उनको दुनिया से गए हुए, ना हमारा उनके साथ ज़बान का ताल्लुक़ है, ना हमारा उनके साथ ख़ानदान का ताल्लुक़ है, ना हमारा उनके साथ माल का ताल्लुक़ है, ना हमारा उनके साथ नसब हसब का कोई ताल्लुक़ है, ना हमारा उनके साथ इलाकाई कोई ताल्लुक़ है। दूर दूर तक
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है फिर लोग बंदगी, जो रब्बुल आलमीन उसकी बंदगी को ऐसा पसंद करता है कि मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत को उजागर कर देता है। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में उजागर किया। हमने ना उनको देखा है, ना उनको पाया है, ना उनके मामलात देखे हैं, लेकिन हमने आँख खोली तो हमारे दिल के अंदर हज़रत शेख की मोहब्बत कायम थी। हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमें ये मोहब्बत सिखाई नहीं गई, हमें ये मोहब्बत पढ़ाई नहीं गई, हमें ये मोहब्बत बताई नहीं गई। हम बस बचपन से चले हैं तो दिल के अंदर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत दाखिल थी। ये दाखिल किस लिए है कि ये अल्लाह ने अपने बंदे की मोहब्बत दिलों के अंदर उतारी है। जब बंदा खुदा का हो जाता है तो फिर खुदा मखलूक को बंदे के ताबे कर देता है, उसके पीछे लगा देता है। तो यही असल राज है तरीक़त का, तसव्वुफ़ का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।